بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعذاب من الله عذاب عظيم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. السلام. جزاک اللہ خیر۔ دینی بھائیوں، آج کے پروگرام میں، آج کا جو یہ ماہانہ پروگرام ہے، 2 درس ہوں گے۔ پہلا درس شیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ آپ کا موضوع ہے ماہ شعبان اور ہمارا معاشرہ۔ دوسرا درس شیخ صفات عالم تیمی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ آپ کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلا خطاب شیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ ماہ شعبان اور ہمارا معاشرہ، آپ سے گزارش ہے
کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواہ مسلم باختلاف یسیر۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہم کو یہ مواقع عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کے بارے میں، معاملات کی درستگی کے بارے میں، حالات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح چیزیں حاصل کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے ماہ شعبان اور ہمارا معاشرہ۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے سامنے میں صرف 3 باتیں کروں گا آج انشاءاللہ۔ پہلی، ماہ شعبان کے اور دوسرے اسلامی مہینوں کی بدعات، خرافات کے بارے میں ایک من جملہ تمہید، ایک فارمولہ، دوسرا ماہ شعبان کی فضیلت، اور تیسرا ماہ شعبان میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بدعتیں، رائج بدعتیں۔ میرے محترم بھائیوں، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ اسلامی اور مہینے ہوں، محرم کو لے لیجئے، ربیع الاول کو لے لیجئے، رجب کو لے لیجئے، شعبان کو لے لیجئے، سفر کو لیجئے، ہر مہینے میں اتنی بدعتیں، اتنی خرافات رائج ہیں جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَحَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اس لیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں، معاشرے کی گندگیوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی نہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال کا کام ہوتا
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے نبی پر سلام بھیجو، درود بھیجو۔ میرے محترم بھائیو، حدیث کے نام میں حدیث امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اللہ ترمذی کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ جناب سے حدیث کے نام میں کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو چھینکا فقال الحمد للہ والسلام علی الحمد للہ والسلام علی الحمد کے ساتھ اچھی چیز کہی کہ اس نے اللہ فقال ليس اس بات کو سمجھنا ہے، لیکن اس موقع پر چھینک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں کی کہ ہم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہیں، الحمدللہ صحیح بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف میرے محترم بھائی، حیرت ہوتی ہے آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر جن کی سمجھ میں چھوٹے چھوٹے فارمولے نہیں آتے، مشرکین مکہ صحابہ کرام کے تن چلے جاتے تھے، صحابہ کرام کا مشورہ کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھلا دیا ہے، سب کچھ سکھلایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی میں حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل لہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ قال نهانا أن نستقبل القبلة نهانا أن نستقبل القبلة لغائب أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي من الرجيع والعدم رواه مسلم۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے مذاق تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم کوئی بھی کام بغیر اپنے نبی کے بتلائے ہوئے نہیں کرتے ہو، ہر چیز میں تم نبی کا طریقہ ڈھونڈتے ہو، ہر وقت تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہی کریں گے جو نبی نے بتلایا ہے، تو یہ بتلاؤ کہ جو پیشاب اور پاخانہ کرتے ہو کیا اس کے بارے میں بھی تمہارے نبی نے بتلایا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی نے فارمولے کو اپناتے ہو؟ استنجا کرنے ڈھیروں سے لفظ کا استعمال نہ کریں۔ ہاں ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ ہم گوبر سے استنجا نہ کریں، ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، کیسی بات کرتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں، چھوٹی سی چیزوں میں جب رسول کے فرمان، اللہ کے فرمان، صحابہ کرام کا کردار ہمارے سامنے ہے تو اتنی بڑی چیزیں عبادات سے جن کا تعلق ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا انسان جنات کو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین کا کل پیغام ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ مرتے
یہ ماہ شعبان چل رہا ہے. علامہ عبدالرحمن الغالبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رمضان اس شوال کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث، یہاں تک کہ حسن مرفوع، کوئی ضعیف یا کم درجے کی ضعیف یا زیادہ درجے کی ضعیف کوئی حدیث نہیں ہے. جو حدیثیں ہیں وہ موضوع ہیں، منکر ہیں، باطل. ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں 2 حدیثیں جان لیا. ماہ شعبان کی فضیلت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہمیں قبول ہے، لیکن اس چیز میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ ہے، حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا نفطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جب رکھتے تو کنٹینیوس روزہ رکھتے جاتے تھے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کرتے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ روزہ نہیں رکھیں گے. اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. روزہ رکھیے، صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی، حدیث کی بخاری کی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ سارے مہینوں سے زیادہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے بعد درمیان والا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. وَهَذَا شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ. اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچائے جاتے ہیں. اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچائے جائے اور میں روزے کی حالت کروں. میرے محترم بھائی، یہاں روزہ رکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کہا کہ جب رمضان شعبان کا 15 تاریخ آ جائے روزہ رکھیں. ابھی شروعات ہے، ابھی شروعات ہے، شعبان کے مہینے کی شروعات ہے. آپ روزہ رکھیں، کنٹینیو رکھیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، منع اس بات سے کیا جاتا ہے جو بات نہیں ہے وہ کیا ہمارا جو ڈوبا ہوا ہے وہ تین دیواریوں میں ڈوبا ہوا ہے. سامنے ہم جھنڈیاں پہلا مغالطہ جو سب سے زیادہ لوگوں نے روایت ہے شعبان کی رات کو شب میں اشارہ کروں گا. شب ہماری والدین ہم لوگوں کا مصدر قرآن و حدیث عربی ہے. شب فارسی ہے، اور فارسی کس کی زبان ہے میں نہیں بتاؤں گا، آپ سوچیے فارسی کس کی زبان ہے. شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کی پہلی آیت جس کی وجہ سے سورہ توبہ میں بسم اللہ کے نام بسم اللہ پڑھنا منع کیا گیا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین براءت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جن سے لوگوں نے معاہدہ کیا ہے مسلمانوں سے. میرے محترم بھائی، برات، بیزاری، نفرت، شب برات. شب یہ فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے. علامہ ابراہیم علی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب
یہ لفظ لیلۃ البراء نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ تفسیر کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں، نہ فقہ کی کتابوں میں، کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ 5 صدی کے بعد یہ اس لفظ کا ایجاد ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب دشمنان اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تب آپ کو معلوم ہے لیلۃ البراء، براء یعنی تبرہ، براء کا مطلب بیزاری، تبرہ یہ شب تبرہ ہے، شب برات ہے، لیلۃ البراء ہے، جس میں دشمنان اسلام ان کا عقیدہ ہے ان کے 11ویں امام کے بیٹے امام غائب اسی رات کو غائب ہوئے تھے۔ وہ اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر اور تمام سنیوں پر تبرہ، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، جس میں آج مسلمان بھی انہی کے پیچھے پیروکار بنا ہوا ہے، انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری بری چیز جو اس مہینے میں لوگوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا اپنائی جاتی ہے، وہ ہے 15ویں شعبان کی رات کو قبروں کی زیارت کرنا۔ یہ بہت زور سے، شور سے، دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے آپ دیکھیں گے اخباروں کی زینت، نیوز کی زینت بنی ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے غائب پایا، ان کے یہاں باری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کھوج میں، تجسس میں نکلی تو دیکھتی کیا ہوں کہ جنت البقیع، بقیع الغرقد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں، قبرستان میں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تجسسانہ حالت میں تو کہا، کیا تو یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتی تھی شاید آپ ہماری کسی سوکن کے پاس گئے ہیں، اس کے لیے میرے دل میں تجسس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریوں کے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت آج ہوگی۔ یہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اس کو، لیکن جو بیان کرنے والے ہیں، جو لکھتے ہیں، اخباروں کی زینت بناتے ہیں، کتابوں کی زینت بناتے ہیں حدیث، وہ ڈانڈی مار جاتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ آگے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ نہیں بتلاتے ہیں، آپ تک ان کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا نعرف هذا الحدیث الا من هذا الوجه، اس حدیث کو ہم صرف اسی ترک سے جانتے ہیں۔ وسمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے پیچھے 2 سبب ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے روات میں، اس کے سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی بکر، جن کا سماع عروہ سے ثابت نہیں۔ دوسرا انقطاع یہ ہے کہ حجاج بن ارطاد کا سماع یحییٰ بن ابی کثیر سے ثابت نہیں۔ 2 انقطاع پایا جاتا ہے اس حدیث میں، اور محدثین کی اصطلاح میں جس سند میں 2 انقطاع پائے جائیں وہ حدیث معضل کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور معضل کا حکم یہ ہے مردود اور منکر ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرے ائمہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، گڑھا ہوا کہا ہے، باطل کہا ہے۔ ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قبر کی زیارت کے بارے میں، وہ صحیح حدیث ہے، اس پہ عمل کیجئے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس دن میرے پاس ہوتی تھی، اس دن
آخری رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور بقیع غرقد میں جو قبرستان ہے مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس، اس میں جاتے تھے اور اہل قبور کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے سلامتی بھیجتے تھے، دعائیں کرتے تھے، آخری رات میں جاتے تھے۔ آپ کے پاس بھی ہمت ہے تو آخری رات میں اکیلے قبرستان میں جاؤ، ڈیلی جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو خالی نہیں گئے، 11ویں کو بھی گئے، 12ویں کو بھی گئے، 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو، 16ویں کو، 17ویں کو، 18ویں کو۔ رات کا معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تہجد سے پہلے اٹھ کے سفر کرتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے اور کہا کرتے تھے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تیسری بدعت، ہمارا معاشرہ جس میں ڈوبا ہوا ہے وہ ہے شب برات کو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ دخان کی 3 آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، شب برات کو، اس 15ویں رات کو لیلہ مبارکہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن اسی رات 15ویں شعبان کی رات میں نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیونکہ ایک جماعت یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور وہ لیلہ مبارکہ شعبان میں ہے، جبکہ قرآن میں شعبان کا لفظ نہیں ہے، رمضان کا لفظ نہیں ہے، کسی اور مہینے کا لفظ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت بھی بیان کی کہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے زیادہ اچھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس سورہ دخان میں کسی مہینے کا ذکر، نہ سورہ قدر میں کسی مہینے کا ذکر۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شعبان میں نازل ہوا، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں رمضان میں نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، آئیے اس سوال کی گتھی بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، اور لیلہ مبارکہ کیا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے۔ آپ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 285 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس رمضان کے مہینے میں، اور اس آیت سے یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے رمضان میں۔ اب وہ لیلہ مبارکہ بھی رمضان میں ہے اور لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے۔ لیلہ مبارکہ سورہ دخان اور سورہ قدر، یہ دونوں کی باتیں رمضان کے مہینے کی ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، چوتھی چیز جو ہمارا معاشرہ جس میں بری طرح سے ڈوبا ہوا ہے، آتش بازی۔ مسلمانوں کی ایک گاڑھی کمائی، بڑی اچھی پونجی جو کما کے سینت کے رکھتے ہیں، لیکن اس رات آتش بازی میں، پڑاخے بازی میں کیا کیا برائیاں کرتے ہیں، اور کیسی چیزیں، یہ سب مشرکوں کی کافروں کی نقالی ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے وہ لوگ دیوالی میں پڑاخے آتش بازیاں کرتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان بھی سیم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آتش بازی میں اچھے خاصے پیسے، اس میں 3 نقصان ہیں۔ جب اس میں آپ غور کریں گے آتش بازی کے چکر میں، تو 3 چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہیں۔ سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ اس آتش بازی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس میں یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، جس میں یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ شیطان کے بھائی قرار پاتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرے قوموں سے مشابہت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ یہ بھی مشابہت ہے، کرسچنوں کی، ہندوؤں کی اور دوسرے غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ تیسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے میرے بھائیوں،
وہ اس مہینے کی خرافات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اور وہ اسلام میں نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ پانچویں چیز جس میں ہمارا معاشرہ پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے، پانچویں چیز میرے بھائیوں، چراغاں کرنا۔ اس مہینے میں اس رات کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو اپنے گھروں میں چراغاں کرتی ہے، اس رات میں موم بتیاں جلاتی ہے، اگربتیاں جلاتی ہیں اور اچھے پیسے اس چراغاں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھروں کو، اپنے قبروں کو اور اپنے مسجدوں کو روشن رکھو گے تو جو ہماری روحیں آئیں گی، جو ہماری آتمائیں آئیں گی، انہیں آنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ پورے سال قبرستان کی زیارت نہیں کریں گے، الا ماشاء اللہ چند درگاہوں کے، چند مزاروں کے، اور عام قبرستان کا رخ کوئی نہیں کرتا۔ اپنے باپ داداؤں کی قبریں بھی یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن جب یہ سال کا دن آتا ہے تو قبروں میں جھاڑو لگانا، قبروں میں چراغاں کرنا، قبروں میں موم بتیاں اور اگربتیاں جلانا یہ عام ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قبروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں چراغاں کرنا، اس برائی میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شامل ہے۔ چھٹی چیز حلوہ۔ اس مہینے میں حلوہ بہت مشہور ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے، خاص کر عورتیں۔ کچھ عورتیں تو ایسی شدت سے مناتی ہیں، حلوہ بناتی ہیں کہ وہ اپنے زیور تک گروی رکھ دیتی ہیں، اپنے زیورات تک گروی رکھ دیتی ہیں اس حلوے کے چکر میں۔ یہ بھی کافروں کی نقالی ہے، کافروں کی مشابہت ہے۔ جس طرح سے دیوالی میں حلوہ اور پوڑی بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے اس رات میں حلوہ اور چپاتی بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، لوگوں کا نیاز کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حلوہ بنا کے کہ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 شعبان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور نہ شہادت ہوئی۔ شہادت ہوئی تو جنگ احد میں، جو شوال کے مہینے میں ہوا، جو 10 مہینے کے بعد شعبان آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حلوہ اس لیے کھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گیا تھا۔ عقل کے اندھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا شوال میں۔ درد سہتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8، 9، 10 مہینہ۔ 10 مہینے کے بعد آپ نے حلوہ کھایا شعبان کے مہینے میں۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، کان کو مت دیکھو، کوے کو دیکھو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا معاشرہ ایک 7ویں بیماری میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ وہ یہ بیماری، کہتے ہیں کہ اس رات میں روحوں کا آمد ہوتا ہے، روحیں آتی ہیں، آتمائیں آتی ہیں، گھروں کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، گھروں کی لپائی پتائی کی جاتی ہے، اور عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ اس میں ڈیگچیاں بنتی ہیں، بڑے بڑے دیگ سجائے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کچھ جگہ کچھ لوگوں سے معلوم ہوا، کہتے ہیں کہ اس دیگ کے پاس میں ہمارے ابا کو زندگی میں جو چیزیں پسند تھیں، کوئی پان کھاتا تھا، کوئی گٹکھا کھاتا تھا، کوئی سگریٹ پیتا تھا، کوئی بیڑی پیتا تھا، یہاں تک کہ نہیں وہ نمبر بھی کون سا پان کھاتا تھا، اس میں سرتی کون سا ڈالتا تھا 6432، اس میں بیڑی کون سا پیتا تھا پہلوان والی، سگریٹ کون سا پیتا تھا فلاں فلاں، یعنی نام کی جو وہ زندگی میں استعمال کرتا تھا اس کو رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا، ہندوؤں کا عقیدہ، کہ جو کہتے ہیں کہ آتمائیں آتی ہیں، آواگمن کا سلسلہ ان کے ہاں مانا جاتا ہے، یہ سیم عقیدہ مسلمانوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے روحیں آتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات اور غور کرنے کی ہے،
جب یہ ڈیکچیاں بناتے ہیں، بڑے بڑے ہنڈے بناتے ہیں پکوان، تو ہنڈیوں کا ڈھکن کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاکہ ان کو کھولنے میں تکلیف نہ ہو۔ ارے اللہ کے بندو، جو آتمائیں اتنے دور سے جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں کا سفر کر کے آ سکتی ہیں، آپ کا دروازہ کھول سکتی ہیں، وہ ڈیکچیاں نہیں کھول سکتی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی سوچ رکھتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور بری لت مسلمانوں میں ہے، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ روحوں کو روحوں سے ملانے کا اس میں عمل بھی کیا جاتا ہے، ختم بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں روحوں سے روحوں کو ملانے کا ختم کرانا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کے امام کو پکڑ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر، شب برات سے پہلے ہمارے فلاں کا انتقال ہوا ہے، آپ روحوں کو روحوں سے ملا دیجئے، ان کے روح کو روحوں سے ملا دیجئے، اگر ایسا نہ ہوا تو مصیبت نازل ہو جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو بربادیاں نازل ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ مولوی صاحب ختم کراتے ہیں اور روحوں کو روحوں سے ملاتے ہیں، پھر انہیں گفٹ دیا جاتا ہے، جوڑے کپڑے، چپل، موزے اور میوے، مشٹان، فروٹس سب گفٹ دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک گاؤں کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں۔ ایک چودھری صاحب تھے، بہت مالدار چودھری تھے، شب برات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ اب ان کے روح کو روحوں سے ملوا دو، نہیں تو مصیبت آ جائے گی۔ میاں صاحب کو پکڑ کے لائے کہ میاں صاحب کیسے بھی کر کے آپ کو روحوں سے ان کے روح کو روحوں سے ملوانا ہے۔ ان کے سامنے 10-12 جوڑ کپڑے، جوتے، موجے، ان کے سامنے فروٹس، مٹھائیاں، ان کے سامنے اور بہت سی چیزیں لا کے رکھی گئیں۔ ہاتھ اٹھایا میاں صاحب نے، ہاتھ منہ پہ لے جانے کے بجائے نیچے چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ اوہ روح کہتی ہے میں روحوں سے نہیں ملوں گی۔ سب لوگ پریشان، ارے میاں صاحب ملوائیے نہیں تو انت ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میاں صاحب نے پھر ہاتھ اٹھایا، پھر منہ پہ لے جانے کے بجائے پھر نیچے ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ روح تو روحوں میں مل ہی نہیں رہی ہے، کیا ہوگا؟ گھر والے پریشان، میاں صاحب اگر روح نہیں روحوں میں ملے گی تو کیا ہوگا؟ ہم سب برباد ہو جائیں گے، مصیبتیں آ جائیں گی، پورا گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جائے گا، کیسا بھی کر کے روح کو روحوں سے ملوا دیجئے۔ گھر والے رونے لگے۔ میاں صاحب نے دیکھا کہ سب لوگ رو رہے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، دعائیں کی اور کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ، روح کہہ رہی ہے میں اس وقت تک روحوں میں نہیں ملوں گی جب تک وہ جوان بھینس جو دودھاری ہے، اچھی نسل والی ہے، اس کو اس ختم میں شامل نہ کیا جائے گا۔ گھر والے گئے، جلدی سے پکڑ کے بھینس کو لا کے ختم میں شامل کر دیا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، روح روحوں میں مل گئی، منہ پہ ہاتھ ڈالا اور چوم لیا، کہا روح روحوں میں مل گئی، پورا سامان بھینس سمیت ان کے گھر پہنچا دیا گیا، ان کی روح روحوں میں مل گئی۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اور کتنے بکواس عقیدے ہیں جو اس مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے میں ایک اور چیز، صلاۃ الفیہ، وہ بھی، اور ایک چیز اور بتلا دوں کہ میں نے اس مہینے کے متعلق جب مطالعہ کرنا شروع کیا تو جتنی حدیثیں منسوب ملی 98% حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، 98%۔ آپ سمجھ جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، جو بھی مانگے گا اللہ رب العالمین دے دے گا۔ میرے بھائیوں، اس روایت کے بارے میں امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری تک ایسی کوئی نماز نہیں تھی، نہ تفسیر میں، نہ تاریخ میں، نہ فقہ میں، نہ اور کسی کتابوں میں پائی نہیں جاتی تھی۔ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نابلس سے ایک آدمی 15 شعبان کی رات میں آیا اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے لگا، اس کی قراءت بہت اچھی تھی، وہ حسن قراءت کو وجہ سے لوگ آئے، 1 آدمی آیا، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی آتے گئے اور لوگ پڑھتے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی، پھر دوسرے سال بھی اسی دن آیا۔ اس طرح سے یہ رواج مسلمانوں میں صلاۃ بدعتیہ بن گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو
دشمنان اسلام کی غزوہ فکری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ غزوہ فکری مسلمانوں کے ہر مہینے میں دشمنان اسلام نے لا کے رکھ دیا ہے، چاہے ربیع الاول مہینہ ہو، چاہے جو بھی مہینہ ہو، آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، ہر مہینے میں مسلمانوں کے عقیدے سے کھیلنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔